سعودی عرب کے وزیر خارجہ موجود تھے، پاکستان کے پرائم منسٹر موجود تھے، اور توقع تو کی جا رہی تھی کہ کراؤن پرنس خود بھی آئیں گے۔ بہرحال ترکش پریزیڈنٹ وہاں پہ تھے، مصر کے قطر کے وزیر اعظم تھے، مصر صدر تو خیر ہوسٹ تھے۔ اوورآل دیکھا جائے تو جو نمائندگی ہے یا فلسطینیوں کو کسی نے ریپریزنٹ کیا ہے تو وہ مسلم کنٹریز نے کیا ہے، اور ان کے بہاف پہ گارنٹیز دی بھی ہیں، گارنٹیز لی بھی ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک پائیدار معاہدہ لگ رہا ہے، لیکن پھر بھی خدشات کیا ہیں؟ یہ بھی اپنی جگہ ہے کہ غزہ پہ قبضہ نہ کرنے کی وجہ سے ایک بہت بڑی سبکی، اتنی بربریت کرنے کی وجہ سے باضابطہ طور پہ اسرائیل ایک ظالم سٹیٹ کی فہرست میں آ چکا ہے۔ اس کے باوجود خدشات کیا ہیں؟ نئی شرارت کچھ ہو سکتی ہیں؟ دو خدشات ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اوسلو اکارڈ کی وجہ سے زیادہ تر خدشات ہیں کہ اس وقت بھی امریکہ ضامن تھا، اس وقت بھی وہ مذاکرات میں عالمی گارنٹیز تھیں، لیکن اس کو کسی نے اس کا احترام نہیں کیا، ایک لولی لنگڑی حکومت بنا دی۔ پھر اس لولی لنگڑی حکومت کو بھی چلنے نہیں دیا گیا۔ جب الیکشن ہوئے، حماس جیت گئی تو اس کو اقتدار منتقل نہیں کیا گیا، یعنی اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اور ایک پپٹ بٹھا دیا گیا۔ اور اسرائیل نے کبھی بھی اس میں تو طے تھا نا کہ باقاعدہ یہ اتھارٹی بالآخر ایک ریاست کا، ایک حکومت کا روپ دھارے گی، اور اس میں باقاعدہ علاقے بھی مینشن کیے گئے تھے، لیکن وہ نہیں ہونا دیا گیا۔ ایک تو یہ خدشہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا ٹرمپ کے اس فیصلے کو امریکی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے؟ کیونکہ ٹرمپ تو ظاہر بات ہے 4 سال کے لیے ہیں، اور 1 سال تقریباً مکمل ہونے والا ہے، تو باقی 3 سال رہ گئے۔ 3 سال میں بھی عام طور پر یہ 26 میں ایک الیکشن ہونے ہیں، اس کے بعد اس کی کیا کیفیت ہوگی، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے۔ کیا امریکی اسٹیبلشمنٹ جس پہ زیونسٹ کا بہرحال کنٹرول ہے، وہ اس کو چلنے دے گی، آرام سے چلنے دے گی؟ یہ ایک دوسرا پہلو ہے۔ لیکن اب یہ امتحان ہے اصل میں مسلم ممالک کا، اور خاص طور پر عرب ممالک کا، جو اس معاہدے میں شریک ہوئے ہیں، کیونکہ اگلا جو فیز آنا ہے، جو مجھے محسوس ہوتا ہے، کل اس نے ٹرمپ نے کہا بھی کہ یہ ابراہم ایکارڈ میں بھی سارے شامل ہوں گے۔ ابراہم ایکارڈ میں شامل ہونے کا مطلب ہے کہ آپ نے مصر کی طرح، UAE کی طرح، اردن کی طرح اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے۔ اسرائیل کا مقصد تو پورا ہو گیا۔ اگر اس کے بعد فلسطینی ریاست ان حدود میں جو 1967 کی ہیں، جس کا ہمارا بھی مطالبہ رہا ہے، OIC کا مطالبہ رہا ہے، عرب ممالک کا مطالبہ رہا ہے، وہ نہیں قائم ہوتی، تو اس کا مطلب وہ تو ہمارے گلے پڑ جائے گا کہ ہم نے سارا کچھ، چونکہ طاقتور جو ہے یعنی امریکہ، وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، ہم سے تو سارا کچھ منوا لیا گیا، اور جواباً جو ہونا تھا اس وقت بھی جن ممالک نے، دیکھیں نا، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد ایک وہاں اس وقت ایک ہمیں بھی یہ باقاعدہ سبق سکھایا جاتا تھا کہ جی اسرائیل سے آپ کی کیا لڑائی ہے، آپ صلح کر لیں گے۔ امریکہ کے اندر جو مخالفت ہوتی ہے آپ کی اسرائیلی لابی کی طرف سے، وہ کم ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی۔ اسرائیل کی زراعت میں جو ترقی ہوئی ہے، اس سے آپ استفادہ کر سکیں گے۔ یہ سارے خواب دکھائے گئے تھے مصر کو بھی، اردن کو بھی، جن ممالک نے اس وقت، وہ کتنی خوشحالی آئی ہے، کتنی ترقی آئی ہے، اس کے نتیجے میں اسرائیل مضبوط ہوا ہے، اور وہ ممالک جو ہیں وہ مزید کمزور ہوئے ہیں۔ تو یہ خدشات ہیں، لیکن اللہ کرے کہ یہ خدشات حقیقی نہ ہوں، یہ ماضی کے ناخوشگوار تلخ تجربات کی وجہ سے ایک وہم ہو، ایک اندیشہ ہو، اور اللہ کرے کہ اب مسلم ممالک متحد ہو کر اسرائیل سے اور امریکہ سے وہ سب کچھ منوا سکیں جو فلسطینیوں کی خواہش ہے، مسلمانوں کی خواہش ہے، عربوں کی خواہش ہے، اور یورپ کے منصف مزاج لوگوں کی خواہش ہے۔ اچھا شاہ صاحب، میرا سوال یہ ہے بریفلی، اب نیتن یاہو تو بظاہر نہیں لگتا کہ آنے والا اقتدار ان کا ہوگا، کوئی اور ہوگا، لیکن سٹیٹ پالیسی تو اسرائیل کی رہے گی، اسی طرح امریکہ کی بھی سٹیٹ پالیسی رہے گی۔ امریکی عوام کی تو اس فیصلے کو تائید ہوگی، کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ احتجاج کیا ہے اسرائیل کی بربریت کے خلاف، تو کیا وہ پریشر امریکی سٹیٹ پہ بھی آئے گا؟ نمبر 1۔ دوسرا، جو برطانیہ نے، فرانس نے، یورپ نے اپنے عوامی دباؤ پہ فلسطین کو قبول کیا اور اسرائیل سے تھوڑا ڈسٹنس کرتے نظر آئے ہیں،
یہ پریشر رہا تو جو روایتی پالیسیز امریکی اسٹیٹ کی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی ہیں اور اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ کی ہیں، وہ تبدیل ہوں گی؟ دیکھیں یہ جو پریشر تھا امریکہ کے عوام کا بھی اور وہاں کے یورپ کے عوام کا بھی، وہ اس جینوسائیڈ کی وجہ سے تھا، وہ بربریت کی وجہ سے تھا، مظالم کی وجہ سے۔ وہ اگر رک جاتے ہیں تو وہ پریشر اس طرح نہیں رہے گا۔ وہ پریشر فلسطین کی ریاست کے قیام کے لیے نہیں تھا، وہ تھا کہ جو ظلم ہو رہا ہے، جو نسل کشی ہو رہی ہے، بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا، وہ اس لیے اگر وہ اس سارے کا مقصد یہی ہے کہ وہ پریشر کو ریلیز کر دیا جائے تو اس کے بعد تو پھر کوئی توجہ نہیں۔ لیکن اگر وہ حکمران بھی وہاں کے مخلص ہیں اور ہمارے حکمران بھی مخلص ہیں تو پھر یہ ہو جائے گا۔ جی بالکل۔